ہوں. محمد ابن اشعث نے سواری پر سوار کیا اور اس کے بعد لے کے چلا. جیسے کچھ آگے بڑھتے ہیں اتنے میں ایک یزیدی آپ کے تلوار کو کھینچ لیتا ہے، لے لیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. یہ سب لے کر کے گورنر ہاؤس پہ پہنچتے ہیں. جیسے گورنر ہاؤس کے گیٹ پر دروازے پر پہنچایا وہاں آپ کو بیٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا دیکھا پانی کا مٹکا موجود ہے. آپ نے فرمایا ذرا مجھے پانی پلا دو. ایک بدبخت بولتا ہے پانی آپ کو نہیں ملے گا. محمد ابن اشعث نے کہا کیا ہوا، پانی پلانے میں کیا حرج ہے؟ بہرحال آپ کو پانی دیا جاتا ہے. آپ نے پینے کی کوشش کیا، اس قدر لہو لہان ہو گئے تھے، آپ کا چہرہ خون سے آلودہ ہو چکا تھا. آپ نے جیسے منہ کے قریب پیالہ کیا تو بجائے وہ پانی کے خون نظر آنے لگا اور 2 دانت آپ کے نکل کے اس کٹورے میں چلے گئے. آپ نے فرمایا یہ میرا آخری وقت ہے، اب مجھے پانی نصیب نہ ہوگا، پانی میسر نہیں ہوگا. آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر گفت و شنید کا معاملہ شروع ہوتا. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب آپ تشریف لیں گے تو آپ نے سلام نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا میری جان کی خیر، میری جان بچے گی تو سلام ہوتے رہیں گے، اور اگر میری جان نہیں بچی تو ظالم اور قاتل کو میں سلام نہیں کرتا. یہ جواب دیا تھا حضرت مسلم بن عقیل نے. یہ جرأت مندی آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا، کبھی مروب نہ ہوئے. اور اس کے بعد بہت طرح طرح کی باتیں کیا. گفتگو لمبی چلتی رہی. عبید اللہ ابن زیاد کہ ایک ایک بات کا جواب آپ نے دیا اور فرمایا یاد رکھنا مجھے تو پتا ہے، میں خود سے تو نہیں آیا. کہا نہیں، آپ نے ماحول خراب کیا، یہ کیا وہ کیا، بہت ساری باتوں سے پیش کیا. حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا نہیں میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، خطوط دے کے مجھے بلایا گیا ہے، ماحول تم نے خراب کیا ہے. اور یاد رکھنا جو تم چاہتے ہو اپنے مرضی کے مطابق تم کام کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میری 3 باتیں ہیں. ان میں سے ایک شخص پر نظر پڑی تو آپ نے سمجھا کہ لگتا ہے یہ اچھا انسان ہوگا. اس سے کہا دیکھ میرے شہید ہو جانے کے بعد میرے جسم کو دفن کر دینا اور کوفہ میں 700 درہم میں فلاں شخص کا مقروض ہوں وہ تم قرضہ چکا دینا. اور تیسری بات یہ ہے جو میں نے خط لکھا ہے امام علی مقام کو تم انہیں جواب دے دینا کہ آپ تشریف نہیں لائیں گے. یہ 3 باتیں ہماری ہیں، اسے قبول کر لو. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے وہ خبیث ملعون سامنے ہی سنتا رہا اور ساری باتوں کو عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دیا، بتا دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ جہاں تک دفن کا معاملہ ہے تو وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور قرضے کا جو معاملہ ہے وہ تم سمجھو تمہاری مرضی ہے، دینا لینا تمہارے ذمے ہے، دو یا نہ دو. لیکن جو خط کی بات کر رہے ہو تو یاد رکھنا اگر امام علی مقام امام حسین یہاں آئیں گے تو جو حج تمہارا ہوتا وہی ان کا ہوگا، اور نہیں آئیں گے تو پھر کوئی بات ہی نہیں. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کو شہید کر دیا جائے. حضرت مسلم بن عقیل کو اسی جگہ پر شہید کیا جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم پاک کو سر مبارک کو گورنر ہاؤس کے چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. یہ بدسلوکیہ جو ان یزیدیوں نے کیا ہے ہم کبھی سے بھلا نہیں سکتے. ایک انسان ہوتا ہے اسے شہید کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ان لوگوں نے شہید کرنے کے بعد بھی ظلم و تشدد چھوڑا نہیں، کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا ہے. اس لیے میرے دوستو یاد رکھیے یہ جو کردار حضرت مسلم بن عقیل نے پیش فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک پیش ہوا ہے کہ صبح قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا. ادھر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد پھر ہانی بن عروہ ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے شہید ہونے کے بعد ہانی بن عروہ کو بازار میں لے جا کر سب کے سامنے آپ کو شہید کیا گیا. اور شہید کرنے کے بعد جب لے جا رہے تھے تو شہادت سے پہلے ہانی بن عروہ نے دیکھا نہ میرا بھائی کوئی نظر آ رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار نظر آ رہا ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا ہے، سب کے سب ساتھ چھوڑ کے ہٹ گئے ہیں. دوستو میرے
عزیزو یاد رکھو مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے، مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل مومن اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، لیکن کوفہ میں یہ سب ختم ہو گیا، کوفہ میں کوئی برادری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی مومن کا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہاں تو منافقت نظر آ رہی ہے، وہاں تو غداری نظر آ رہی ہے۔ ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب عبید اللہ بن زیاد نے حکم نامہ جاری کیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے بھی آئے تھے، پتا لگا وہ کہاں ہیں۔ تو یاد رکھیے قاضی بن شرح کے یہاں آپ کے شہزادے کو رکھا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جب پتا چلا تو انہوں نے راتوں رات دونوں شہزادوں کو لے جا کر کے اپنے بیٹے کے ذریعے کہا جاؤ بابل عراقین کے پاس، وہاں سے ایک قافلہ مدینہ جانے والا ہے، اسی قافلے کے ساتھ ان کو لگا دو، وہ قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے۔